الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین عظام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، اسلامی تاریخ اور مہینے کے اعتبار سے یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ کہلاتا ہے، اور اس مہینے میں ایک بہت ہی اہم واقعہ جو اس مہینے کی 18 تاریخ سے وابستہ ہے، وہ واقعہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا۔ اور اسی مہینے میں حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 27 ذی الحجہ کو زخمی ہوئے اور 1 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی۔ یعنی ذی الحجہ کا مہینہ اپنے اندر 2 اہم واقعات اور 2 اہم ترین شخصیتوں کی، ایک کی شہادت اور ایک کے شہادت کے لیے دیا گیا زخم، ان دونوں چیزوں سے یہ مہینہ جڑا ہوا ہے، وابستہ ہے۔ دیکھیے، آج کی اس مجلس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مختصراً اور آپ کی شہادت پر روشنی ڈالوں گا، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے اور آپ کی سیرت کیا ہے، اور شہادت اللہ کے وہاں کتنا اعلیٰ مقام، شہادت کا اللہ کے وہاں کتنا اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے، اور شہادت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ اور آج کی اس تقریر سے آپ کو یہ بھی پتہ لگے گا کہ اسلام میں شہادتیں قدم قدم پر ہیں، اسلام میں شہادتیں قدم پر ہیں، لیکن ہمارے پورے بر صغیر میں ایک طبقہ وہ ہے جو امت کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو امت پر یہ بات ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ صرف شہادت تو سیدنا حسین ابن علی کی ہے، اور کسی کی شہادت ان کے وہاں کیا ہے، نہیں منائی جاتی ہے، نہ کسی کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ جو شہید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے دردناک اور مظلومانہ طریقے سے شہید کیے گئے ہیں کہ جب آپ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے واقعات کو پڑھیں گے تو آپ کا کلیجہ لرز جائے گا، آپ کا دل کانپ اٹھے گا، بے ساختہ آپ کی زبان سے اور آپ کی زبان سے دکھ بھرے کلمات نکلیں گے، بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنے دردناک طریقے سے ظالموں نے شہید کیا تھا، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے چہیتے صحابی ہیں، اور نبی سے سیدنا عثمان غنی کی 4 رشتہ داریاں ہیں۔ کتنی؟ 4 رشتہ داریاں ہیں۔ نبی علیہ السلام سے حضرت عثمان غنی کی کتنی رشتہ داریاں ہیں؟ 4۔ یہ باتیں عام طور پر آپ کو جلدی ملیں گی نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی رشتہ داری، نبی علیہ السلام کے جو دادا ہیں، یعنی لکڑ دادا اوپر تک جو سلسلہ ہے، عبد مناف۔ کیا نام ہے؟ عبد مناف۔ آپ کے والد عبداللہ ہیں، آپ کے پردادا کیا ہیں؟ عبد المطلب ہیں، آپ کے دادا عبد المطلب ہیں، اور عبد المطلب سے اوپر جا کر ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے عبد مناف۔ عبد مناف اللہ کے نبی کے بھی دادا ہیں اور حضرت عثمان کے بھی دادا ہیں۔ عبد مناف کے 2 بیٹے تھے،
عبد مناف کے 2 بیٹے تھے، ان 2 بیٹوں میں سے ایک کی اولاد میں اللہ کے نبی ہیں اور ایک کی اولاد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی رشتہ داری۔ دوسری رشتہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان کی یہ ہے کہ حضرت عثمان کے نکاح میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں۔ کتنی بیٹیاں؟ 2 بیٹیاں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا۔ جب حضرت رقیہ بیمار ہوئیں اور حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو پھر اللہ کے نبی نے حضرت عثمان سے کہا کہ مجھے اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح آپ سے کر دوں، تو انہوں نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کیا ہے حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ اور پھر جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس تیسری بیٹی کا بھی نکاح کس سے کرتا؟ عثمان غنی سے کرتا۔ اور آپ تاریخ کو پڑھ لیجئے، پوری تاریخ کو کھنگال لیجئے، پوری دنیائے انسانیت کی تاریخ میں حضرت عثمان غنی کو یہ شرف حاصل ہے جو آج تک کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ 1,24,000 اس کائنات انسانی میں نبی تشریف لائے ہیں اور ہر نبی کے وہاں اولادیں ہوئیں، بیٹیاں ہوئیں، بیٹے ہوئے، لیکن کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں گئی ہیں۔ کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک ساتھ تو 2 بیٹیاں نکاح میں نہیں دے سکتے، لیکن ایک کا انتقال ہو جائے یا ایک کو طلاق ہو جائے تو پھر کیا دوسری بیٹی اس بندے کے نکاح میں دے سکتے ہیں۔ تو یہ شرف صرف اور صرف حضرت عثمان کو حاصل ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں، ایک کے بعد ایک۔ کوئی بھی امت میں ایسا شخص نہیں گزرا ہے کہ جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ ایک بیٹیاں تو بہتوں کے نکاح میں آئی ہیں، لیکن حضرت عثمان کو پوری کائنات میں، پوری انسانی تاریخ میں یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ اسی وجہ سے عثمان غنی کا ایک لقب تھا ذو النورین۔ کیا لقب تھا؟ 2 نور والے، ذو النورین، 2 نور والے۔ اللہ کے نبی کی نور نظر تھی نا، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، کیونکہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ نور نظر ہوتی ہیں، لخت جگر ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کو کلیجے سے لگا کر رکھنا چاہیے، ان کو پیار دینا چاہیے، محبت دینی چاہیے۔ تو اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی کا لقب پڑا ذو النورین، 2 نور والے۔ اللہ کے نبی کی 2 نور نظر آپ کے نکاح میں گئیں۔ تیسری رشتہ داری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی ہیں ام حکیم۔ کون ہے؟ ام حکیم۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے حضرت عبداللہ اور حضرت ام حکیم کیا ہے؟ جڑوا پیدا ہوئے تھے دونوں۔ کیا پیدا ہوئے تھے؟ جڑوا پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ کے حضرت عبد المطلب کے وہاں جب 2 بچوں کی ایک ساتھ پیدائش ہوئی، ایک ہی پیٹ میں، ایک ہی مرتبہ میں کیا ہے؟ یہ دونوں پیدا ہوئے، حضرت ام حکیم پیدا ہوئی اور حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ تو حضرت ام حکیم جو ہیں وہ حضرت عثمان کی نانی ہیں۔ کون ہے؟ حضرت عثمان کی نانی۔ حضرت ام حکیم کی بیٹی ہیں حضرت عروہ اور حضرت عروہ کے بیٹے ہیں حضرت عثمان۔ تو اللہ کے نبی سے تیسری رشتہ داری ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے رکھا عبداللہ، اور یہ بیٹا پیدا ہوا حضرت ام کلثوم سے، حضرت ام کلثوم یا حضرت رقیہ سے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ 8 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تھا، ایک روایت تاریخ کی یہ ملتی ہے، اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ زندہ رہے اور بعد میں کیا ہے اپنی جوانی کی عمر میں پہنچ کر ان کا انتقال ہوا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی ہیں میمونہ بنت حارث۔ کیا نام ہے؟ میمونہ بنت حارث نبی کی ایک بیوی ہیں، اور ان کی جو چھوٹی بہن ہے قریبۃ الصغریٰ۔ کیا نام ہے؟ قریبۃ الصغریٰ۔ ان کی چھوٹی بہن جو ہیں یعنی اللہ کے نبی کی جو رشتے میں سالی لگی، ان کی بیٹی سے کیا ہے حضرت عثمان کا نکاح ہوا۔ اللہ کے نبی کی جو سالی ہیں قریبۃ الصغریٰ، ان کی جو بیٹی تھی ان سے کیا ہے حضرت عثمان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عثمان کا کیا نکاح ہوا۔ یہ 4 رشتہ داریاں حضرت عثمان غنی کی نبی سے ہیں، اور یہ 4 رشتہ داریاں نہ بھی ہوتی، سب سے بڑا تعلق یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی نبی کے صحابی ہیں۔ کون ہے؟ نبی کے صحابی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کاتب وحی ہیں۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو حضرت عثمان غنی بھی کیا ہے؟ قرآن پاک کو لکھا کرتے تھے۔ قرآن پاک کے 13 کاتب ہیں۔ قرآن پاک کے کتنے کاتب ہیں؟ 13۔ جو بھی صحابی موقع پر موجود ہوتا تھا اللہ کے نبی اس سے قرآن لکھوا دیا کرتے تھے۔
کبھی زید بن ثابت ہوا کرتے تھے، کبھی حضرت امیر معاویہ ہوا کرتے تھے، کبھی حضرت علی ہوا کرتے تھے، کبھی حضرت عثمان ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان بھی کاتب وحی ہیں، انہوں نے بھی قرآن کی کتابت کی ہے جب قرآن نازل ہوتا تھا۔ حضرت عثمان غنی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے کیا ہے اولین مرحلے میں اسلام کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ اس وقت جب پورا مکۃ المکرمہ نبی کا دشمن تھا، نبی کے خاندان کے لوگ، قبیلہ قریش کے لوگ، پورا مکہ نبی کی دشمنی پر اتارو تھا، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر حضرت عثمان غنی ایمان میں داخل ہوئے، اور اس ایمان لانے کے جرم میں ان کے چچا نے ان کو رسیوں سے باندھ کر ڈال دیا، اور یہ کہا کہ اور ان کو قید کر دیا، اور یہ کہا کہ عثمان اگر تم اس نئے دین سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں اسی طریقے سے قید میں ڈالے رکھوں گا حتیٰ کہ تم اپنے اس نئے دین سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے کہا اے چچا میں مر تو سکتا ہوں، میں کیا کٹ تو سکتا ہوں، قربان تو ہو سکتا ہوں، لیکن میں اپنے نبی کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ آخر کار چچا نے مجبور ہو کر عثمان غنی کو کھول دیا۔ یہ وہ عثمان ہے کہ جب مدینے کے مکۃ المکرمہ کے اندر کفار مکہ نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ تم مکے کو چھوڑ کر کسی ایسے شہر میں چلے جاؤ جہاں اسلام پر عمل کرنا آسان ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ملک حبشہ چلے جاؤ، حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ کیا ہے نرم دل ہے، عیسائی ہے، وہ تمہیں پناہ دے دے گا۔ تو اسلام میں دو ہجرتیں ہوئی ہیں، ایک ہجرت حبشہ کی جانب ہوئی ہے اور ایک ہجرت مدینے کی جانب ہوئی ہے، اور حضرت عثمان کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت عثمان نے دونوں ہجرتیں کی ہیں۔ حضرت عثمان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کیا ہے پہلی ہجرت میں حصہ لیا اور اپنی بیوی رقیہ کو لے کر کیا ہے آپ حبشہ چلے گئے اور وہاں قیام پذیر ہوئے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ کا یہ آرڈر ہوا کہ آپ بھی مدینے جا کر بس جائیں اور مکۃ المکرمہ کو چھوڑ دیں، مدینے کو اپنا وطن بنا لیں، مدینے کو اپنی قیام گاہ بنا لیں، تو پھر حضرت عثمان حبشہ سے کیا ہے مدینہ المنورہ تشریف لے آئے۔ اور حضرت عثمان کی یہ فضیلت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ بیمار ہیں، غزوہ بدر کا بغل بچ گیا اور غزوہ بدر کی تیاری ہونے لگی۔ ذرا غور سے سننا اس واقعے کو۔ آج مطلب کم علم لوگ کیا ہے طرح طرح کی دلیلیں فٹ کرتے ہیں دین کے کام کو کرنے کے لیے۔ آپ یہ دیکھیے غزوہ بدر کفر اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، کفر اور اسلام کا سب سے زبردست معرکہ ہے، اور غزوہ بدر میں شامل ہونے والے تمام لوگوں کے بارے میں اللہ کا یہ عام اعلان ہے کہ تمام کے تمام لوگ جنتی ہیں۔ حضرت عثمان نے غزوہ بدر میں شریک ہونے کی تیاری کر لی۔ نبی کو یہ اطلاع ملی کہ ان کی بیوی بیمار ہے تو نبی نے کہا اے عثمان تمہیں کیا ہے غزوہ بدر میں جانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ تم اپنی بیوی کی خدمت کرو، بیوی کی تیمارداری کرو، بیوی کی عیادت کرو، بیوی کی خدمت کرو، اور تمہیں غزوہ بدر کے غازیوں میں شمار کیا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی غزوہ بدر میں نہیں لے کر گئے اور یہ کہا اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، اس کی خدمت کرو۔ حضرت عثمان غنی نے اللہ کے نبی کے حکم کو ایکسیپٹ کیا اور کیا ہے غزوہ بدر میں چاہنے کے باوجود من مچل رہا تھا کہ کفر و اسلام کا سب سے پہلا معرکہ ہے، حق و باطل کا سب سے پہلا معرکہ بپا ہونے والا ہے، حق و باطل کی سب سے پہلی جنگ ہونے والی ہے، میں اس میں پیچھے نہ رہوں۔ لیکن حضرت عثمان کو اللہ کا نبی کا یہ حکم ہوا کہ اے عثمان تم اپنی بیوی کی خدمت کرو۔ حضرت عثمان غنی نے اپنی بیوی کی خدمت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے غازیوں میں حضرت عثمان کا نام شمار کرایا، اور وہاں سے جو مال غنیمت ملا تھا اور اس کی تقسیم اس طریقے سے ہوتی تھی، جو مجاہدین مال کیا ہے جہاد کرتے تھے اور کفار کا جو مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوتا تھا وہ تمام مجاہدین پر تقسیم ہوتا تھا۔ حضرت عثمان کیونکہ انہوں نے نبی کے حکم کو پورا کیا تھا اور شریعت کے ایک حکم کو مانا تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے اس انعام میں سے بھی کیا ہے حضرت عثمان کو حصہ دیا۔ اب یاد رکھیں اگر آپ کی بیوی بیمار ہے یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جس کی تیمارداری ضروری ہے تو آپ کیا ہے دین کے کام کے لیے نہ نکلیں۔ میں یہاں پر ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، تبلیغ والے ناراض مت ہونا بھائی۔ واقعہ یہ ہوا کہ میں جعفر آباد میں امام تھا، ایک صاحب میرے پاس مسئلہ معلوم کرنے آیا کہ بیوی کیا ہے حمل سے ہے اور بچے کی ولادت قریب ہے، اور میرے کیا ہے چلے کا وقت ہو گیا ہے، اب میں چلے میں جاؤں یا بیوی کی تیمارداری کروں؟ میں نے کہا بھائی آپ کے لیے جائز نہیں ہے جماعت میں جانا اس موقع پر، کیونکہ پہلا بچہ ہے
اور میں بھی اس مرحلے سے گزرا ہوں، جب بھی عورت کو پہلا بچہ ہوتا ہے خاص کر اس وقت بڑی اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پہلا مرحلہ ہوتا ہے، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ جماعت میں جائیں، آپ اس کے بعد میں وقت لگا دینا، لیکن ابھی فی الحال بیوی کے پاس رہیں کہ بیوی اجازت نہیں دے رہی، وہ منع کر رہی کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، آپ ابھی مت جاؤں۔ لیکن انہیں تو کیا ہے، دین کا وہ کیا خمار لگا ہوا تھا، جہالت کی ٹوپی انہوں نے اوڑھ رکھی تھی، میں نے سمجھایا، مسئلہ بتا دیا، اب وہ امیر صاحب کے پاس پہنچ گئے، امیر صاحب نے کہا سب اللہ کرے گا، امیر صاحب نے کیا فتویٰ دے دیا، سب اللہ کرے گا، کیونکہ یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے، وہ مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں مانتے ہیں، امیر صاحب کا فتویٰ مانتے ہیں، انہوں نے کیا ہے امیر صاحب کے فتوے پر عمل کر لیا، جماعت میں آخرکار وہ چلے گئے۔ بعد میں مجھے پتہ لگا وہ صاحب جماعت میں چلے گئے، میں نے ان سے کہا بھائی آپ جماعت میں کیوں گئے، یا تو آپ مجھ سے مسئلہ معلوم نہیں کرتے، اور میں نے انہیں حضرت عثمان کا حوالہ دیا تھا، میں نے کہا غزوہ بدر کا کیا ہے، بغل بچ چکا تھا، صحابہ تیاری کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی نے حضرت عثمان سے کہا یہ جماعت کا کام غزوہ بدر سے تو کہیں سے کہیں میچ نہیں کھاتا، غزوہ بدر یہاں ہے اور یہ جماعت کا کام یہاں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس سے کمپیئر کیا جائے تو آپ کیا ہیں، غزوہ بدر جیسے اہم معرکے میں اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو شریک نہیں کیا، کہا بیوی کی خدمت کرو، تو آپ کے لیے جماعت میں جانا کیسے جائز ہو جائے گا۔ خیر، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہوتی ہے، وہ ایسے ہی فتوے دے گا اور ایسے ہی مسئلوں پر عمل کرے گا۔ شریعت میں ہر چیز کا سولوشن موجود ہے، ہر چیز کا حل موجود ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن کچھ لوگ کیا ہے، مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور جہالت ان کے پاس ہے، اللہ کرے گا، بس ایک ورڈ ہے اللہ کرے گا۔ بھائی اللہ سب کچھ نہیں کرے گا، آپ کو عقل سلیم دی ہے، اللہ نے علم دیا ہے، سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے، اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ کہنا آپ چھت سے کیا ہے نیچے کود جائیں کہ اللہ کرے گا، صبح کیا ہے آپ ان کی تدفین کا اعلان ہو جائے گا، بھی کیا ہے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ان کی جنازے کی نماز پڑھ لیں، بھائی یہ کوئی بات ہے؟ آپ چھت سے کودنے لگا، بھائی اللہ کو اگر زندگی دینی ہوگی اللہ دے دے گا، اور موت دینی ہوگی اللہ موت دے دے گا۔ بھائی عقل بھی تو اللہ نے دی ہے، اللہ نے زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی تو بتایا۔ خیر، یہ تو بات ضمناً آ گئی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے غزوے میں شریک نہیں کیا، حضرت عثمان غنی کو اللہ کے نبی نے غزوے میں شریک نہیں کیا، بلکہ یہ حکم دیا کہ آپ بیوی کی خدمت کریں۔ بھائی واقعہ میں نے اس لیے سنایا تاکہ اصلاح ہو جائے، یہ طنز اور تبصرہ نہیں ہے، تنقید نہیں ہے، لیکن آپ اس کو تنقید کوئی سمجھے تو سمجھتا رہے، میرا مقصد صرف اصلاح ہے تاکہ صحیح طریقے سے کیا ہے دین کا کام کیا جائے، صحیح طریقے سے جماعت کا کام کیا جائے، غلط اصولوں کے مطابق جماعت کا کام نہ کیا جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جماعت کا مخالف کوئی بھی عالم نہیں ہے، جماعت کا مخالف کوئی بھی عالم نہیں ہے، تبلیغ کا مخالف کوئی بھی عالم نہیں ہے، نہ میں ہوں مخالف، غلط چیزوں کا مخالف ہوں، غلط باتوں کا مخالف ہوں، اور میں غلط چیزوں کی مخالفت ہمیشہ کرتا رہوں گا، یہ میرا فرض منصبی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، میں جماعت کا مخالف نہیں ہوں، نہ تبلیغ کا مخالف ہوں، میں مخالف ہوں غلط باتوں کا، اور ہر غلط بات کا مخالف ہوں، چاہے وہ دین کے اندر ہو، چاہے مدرسے کے اندر ہو، چاہے جماعت کے اندر ہو۔ اس غلط بات کی مخالفت کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ غلط باتوں کی مخالفت کریں۔ خیر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے شریک نہیں کیا، اور آپ کیا ہیں غزوہ بدر کے غازیوں میں پھر بھی شریک ہوئے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کو حکم کو مانا اور شریعت کے حکم کو مانا۔ تو یہ عثمان جو ہیں، ان کا مقام اتنا بڑا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر پہاڑ پر تشریف رکھتے، احد پہاڑ کے اوپر تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت عثمان تھے، حضرت عمر تھے اور ابو بکر صدیق تھے۔ پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ کیا ہے ہلنے لگا، اللہ کے نبی نے اس پر پیر مارا اور یہ کہا کہ تیری پشت پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں، دو شہید ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو یہ بشارت دی، یہ کہا کہ جنت کی بشارت دے دو عثمان کو، اور عثمان کو یہ بتا دو تم پر ایک مصیبت آئے گی، اس پر کیا ہے تم استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عثمان سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قمیص پہنائے گا، لوگ اس قمیص کو اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن اس قمیص کو تم مت اتارنا۔ اور وہ زمانہ آ گیا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے خلیفہ بنے، مسلمانوں کے امیر بنے، اور 12 دن کم 12 سال تک کیا ہے اسلام کی وہ خدمت انجام دی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کی تھی، یعنی دنیا کے کیا ہے 25% خطے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا۔ اور حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں جب خلافت آئی اور امارت آئی تو حضرت عثمان غنی نے اس خطے کو کیا ہے بڑھا کر 44,45,000 مربع میل پر، یعنی کہ تقریباً دنیا کے 40% خطے پر کیا ہے اسلام کا علم گاڑ دیا، اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ آپ کے یہ آذربائیجان اور آرمینیا اور یہ افغانستان اور یہ پورا جو خطہ ہے اور یہ پوری جو پٹی ہے، یہ سب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتح ہوئی، اور پورا
پورا افریقہ کا بر اعظم حضرت کیا ہے عثمان غنی کے دور میں فتح ہوا، اور بڑی فتوحات حضرت عثمان غنی کے دور میں مسلمانوں کو نصیب ہوئیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ باغی جو تھے وہ حضرت عثمان غنی کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے چند چیزوں کا بہانہ بنا کر کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے بڑے عہدوں پر اپنے رشتہ داروں کو بٹھا رکھا ہے۔ یہ انہوں نے حضرت عثمان غنی پر الزام لگایا کہ جو حکومت کے بڑے بڑے عہدے ہیں، قاضی ہیں، وزیر ہیں، ان پر کیا ہے حضرت عثمان غنی نے اپنے لوگوں کو بٹھا رکھا ہے، اور انہوں نے اس کا بہانہ بنا کر مصر سے یہ سازش رچی گئی، اور مصر سے کئی سو باغی آئے۔ حج کا زمانہ تھا، صحابہ حج پر جا چکے تھے، مدینہ خالی ہو چکا تھا، مدینے میں چند لوگ رہ گئے تھے، عورتیں اور کچھ اشخاص رہ گئے تھے۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے جمعے کے دن مسجد کے اندر وہ باغی آ گئے، اور جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ چاروں طرف سے مسجد نبوی کے اندر آوازیں بلند ہونی شروع ہو گئیں، اور یہ کہا کہ ہم تمہیں نماز پڑھانے نہیں دیں گے اور تم ممبر سے نیچے اتر جاؤ۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، میں وقت کا امیر ہوں اور میں نماز پڑھاؤں گا۔ انہوں نے پھر کیا کیا، حضرت عثمان غنی سے عصا چھینا، وہ عصا جو نبی علیہ السلام کا عصا تھا، جس کو حضرت ابو بکر نے استعمال کیا، حضرت عمر نے استعمال کیا، اب وہ کیا ہے، وہ عصا حضرت عثمان کے حصے میں آیا تھا، اس عصا کو انہوں نے توڑ دیا، اور پھر حضرت عثمان کے اوپر پتھر برسائے، اتنے پتھر برسائے کہ حضرت عثمان بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت عثمان کو کیا ہے قصر خلافت میں لے جایا گیا، ان کے گھر میں لے جایا گیا، اور پوری مسجد نبوی پر کیا ہے باغیوں نے قبضہ کر لیا، اور یہ اعلان کروا دیا کہ آج سے عثمان غنی کوئی بھی نماز نہیں پڑھائیں گے اور نہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آئیں گے۔ یہ اعلان کرا دیا باغیوں نے کہ آج سے حضرت عثمان نہ تو نماز پڑھیں گے مسجد میں آ کر، اور اپنے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، اور پورے گھر کا انہوں نے محاصرہ کر لیا، چاروں طرف سے کیا ہے اپنے باغیوں کو کھڑا کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس صحابہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اے صحابی رسول، اے امیر المومنین، آپ ہمیں حکم دیں، ہم ان باغیوں سے لڑ کر کیا ہے ان کے خلاف کیا ہے ان کا قلعہ کما کر دیں، ہم ان باغیوں سے لڑ کر ان کے خلاف ان کا قلعہ کما کر دیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، میں نبی کے شہر میں قتال نہیں چاہتا ہوں، میں نبی کے اس شہر میں قتال نہیں چاہتا ہوں، اور میری تلوار، میرے لوگ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوں، میں اس بات کو نہیں چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس بات کو منع کیا۔ پھر کئی صحابی گئے، انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا ہے مکہ المکرمہ چلے جائیں، یا ملک شام امیر معاویہ کے پاس چلے جائیں، یا باہر نکل کر آپ ہمیں آرڈر کریں، ہم کیا ہے ان کے خلاف لڑیں گے، ان کے خلاف تلواریں نکالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے نبی کے شہر میں قتل و قتال کو برداشت نہیں کروں گا، اور میں مکہ المکرمہ بھی نہیں جاؤں گا، میں امیر معاویہ کے پاس بھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں اپنے نبی کے شہر سے جدا نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آخری وقت میرا یہیں گزرے، اور میری تدفین کیا ہے نبی کے شہر میں ہو، کیوں نہ ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اس بات کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو کہ اسے مدینے میں موت آئے، تو اس بات کی کوشش کرے کہ مدینے میں اس کا انتقال ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی آخری عمر میں مدینے میں قیام اختیار کر لے، تاکہ آخری عمر میں جب بھی موت آئے تو اس کو مدینے کی کیا ہے تدفین نصیب ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یقین تھا کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مجھے اس وقت سے آگاہ کر دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا تم پر مصیبت ٹوٹے گی، لیکن تم ڈٹے رہنا۔ باغیوں نے اب دوسرا اعلان یہ کیا کہ حضرت عثمان غنی کا کھانا بند کر دیا گیا ہے، حضرت عثمان غنی کا پانی بند کر دیا گیا ہے۔ کوئی بھی شخص اگر عثمان غنی سے ملنے گیا، یا اس نے کھانا پہنچایا یا پانی پہنچایا، تو ہم اس کے خلاف کیا ہے جنگ کریں گے، اور ہم اس کے خلاف تلواریں نکال لیں گے۔ اب یہ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی حالت میں ہے، بھوک کی حالت میں ہے، چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ عثمان غنی پریشان ہے۔ کسی نے جا کر پوچھا، اے عثمان، آپ کو جب بھوک لگتی ہے، آپ کو جب پیاس لگتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے، جب مجھے پیاس لگتی ہے، میں قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے میری بھوک مٹ جاتی ہے، میری پیاس مٹ جاتی ہے۔ یہ عثمان وہ ہے
ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی روزہ رکھا ہے، پوری زندگی روزانہ حضرت عثمان غنی روزہ رکھتے تھے اور روزانہ رات میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ یہ عثمان غنی کا معمول تھا، روزانہ رمضان ہو غیر رمضان ہو، رات میں تہجد میں ایک قرآن پڑھا کرتے تھے اور دن میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ عثمان ہیں جن سے اللہ کے نبی بھی حیا کرتے تھے، جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، جن کی حیا اور جن کی سخاوت کی تعریف کیا ہے قرآن نے کی ہے، جن کی حیا اور سخاوت کی تعریف حدیث میں اللہ کے نبی نے کی ہے۔ لیکن آج وہ عثمان، جس عثمان نے مدینے کے لوگوں کو پانی پلایا تھا، جب اللہ کے نبی مدینے میں پہنچے، مدینے میں ایک یہودی کا کنواں تھا، وہ پانی اتنا مہنگا دیا کرتا تھا کہ غریب پانی خرید نہیں سکتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کون ہے وہ شخص جو اس کنویں کو یہودی سے خرید کر کیا ہے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ حضرت عثمان غنی نے دوگنی اور چوگنی قیمت میں، کئی زیادہ قیمتی قیمت پر اس کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ لیکن آج وہی عثمان ہے کہ عثمان کا پانی بند کر دیا گیا ہے، عثمان کا کھانا بند کر دیا گیا ہے۔ وہ عثمان پیاس کی شدت سے بلکتے ہیں تو قرآن پڑھنے لگتے ہیں، بھوک کی شدت سے بلکتے ہیں تو قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ جب عثمان غنی سے پیاس برداشت نہیں ہوئی، 40 دن تک حضرت عثمان غنی کا پانی بند رہا، 40 دن تک حضرت عثمان غنی کا کھانا بند رہا۔ آج لوگ حضرت امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہیں اور ان کا پانی صرف 3 دن بند رہا، لیکن یہ مظلوم مدینہ، یہ نبی کا داماد، یہ ذو النورین، اس کو کوئی یاد نہیں کرتا ہے، اس کی شہادت کو کوئی بیان نہیں کرتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں اگر سب سے مظلومانہ طریقے سے اگر کوئی شخص شہید کیا گیا ہے تو وہ عثمان ہے۔ اسلامی تاریخ میں اگر سب سے زیادہ زیادتی کسی انسان پر کی گئی ہے تو وہ حضرت عثمان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن کی پیاس کی شدت کو لیے ہوئے چھت پر تشریف لے گئے اور باغیوں کو خطاب کیا، اے باغیوں، کیا تمہیں یاد نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا؟ کیا تمہیں یہ بات یاد نہیں کہ نبی کی 2 بیٹیاں میرے نکاح میں ایک بعد دیگر آئیں؟ کیا تمہیں یہ بات یاد نہیں کہ جب مدینے کے اندر پانی کی قلت تھی، میں نے پانی کا کنواں خرید کر پورے مدینے کو پانی پلایا؟ کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کا اعلان کیا، کئی 100 اونٹ میں نے کیا ہے سامان سے لدے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیے تھے، 1000 اشرفیاں پیش کی تھیں۔ جب مدینے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو مسجد نبوی بہت چھوٹی سی تھی۔ نبی نے کہا، یہ برابر کی زمین خرید کر مسجد نبوی کو کون شخص وسیع کرے گا؟ میں نے ایک بھاری قیمت میں مسجد نبوی کی اس زمین کو خرید کر مسجد نبوی ملایا اور مسجد نبوی کی توسیع کی۔ آج اسی مسجد سے تم مجھے روکتے ہو، اسی مسجد میں جانے سے روکتے ہو، اسی کنویں سے پانی پینے سے روکتے ہو، کیا تمہیں وہ سب باتیں یاد نہیں؟ لیکن وہ باغی، وہ بلوائی، وہ شرارتی، وہ کیا ہے اس بات کے در پہ تھے کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیں، حضرت عثمان کو شہید کر دیں۔ انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ ہم کسی بھی طریقے سے حضرت عثمان کو شہید کر دیں گے۔ حضرت عثمان کے دروازے پر کیا ہے پہرے دار موجود ہیں۔ حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو پہرے پر لگا دیا، حضرت عبداللہ ابن عمر پہرے پر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس پہرے پر ہیں، حضرت حسن پہرے پر ہیں، حضرت حسین پہرے پر ہیں۔ لیکن باغیوں نے پیچھے کے دروازے سے کیا ہے پیچھے کی دیوار پھاند کر حضرت عثمان کے گھر میں کیا ہے کود گئے۔ اور جب آخری دن شہادت کا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور یہ کہا، اے عثمان، آج ہماری تمہاری ملاقات کا وقت قریب آ چکا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، جنت کے اندر دسترخوان لگا ہوا ہے، آج تمہارا روزہ ہے لیکن تم افطار ہمارے ساتھ آ کر کرو گے۔ یہ اللہ کے نبی خواب میں جب زیارت ہوئی تو حضرت عثمان کو اطمینان ہو گیا کہ آج میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ بیوی سے کہا کہ جوڑا لے کر آؤ، کپڑے بدلے، جمعے کا دن ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ ادھر سے باغی کیا ہے دیوار کو پھاند کر گھر میں داخل ہو گئے اور گھر میں داخل ہو گئے ہیں، سامنے قرآن رکھا ہوا ہے، حضرت عثمان قرآن کو پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے ایک کیا ہے لوہے کا لٹ اس نے مارا، حضرت عثمان کے سر سے خون کا پھوارا جاری ہو گیا، پھر دوسرے نے ایک تلوار ماری، تیسرے نے دوسرا لٹ مارا، حضرت عثمان کے کیا ہے دانت ٹوٹ گئے اور منہ سے کیا ہے خون کے پھوارے نکلنے لگے اور وہ خون کے پھوارے قرآن کے صفحات پر گرے، قرآن کے صفحات پر گرے اور قرآن کی اس آیت کریمہ پر وہ خون کے پھوارے گرے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ اللہ تم کو کافی ہے، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ اور وہ قرآن جس پر حضرت عثمان غنی کے خون کے قطرات گرے تھے، آج بھی کیا ہے سعودی کے میوزیم میں وہ قرآن موجود ہے، آج بھی کیا ہے وہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ان ظالموں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا۔ اور اسی پر بس نہیں، حضرت عثمان کی بیوی بچانے کے لیے بیچ میں آئی تو اس ظالم نے ایسی تلوار ماری کہ ان کی 3 انگلیاں کٹ گئیں اور ان کو تھپڑ مار کر الگ کر دیا اور حضرت عثمان کو اتنی ضربیں لگائیں، اتنی
اتنے نیزے مارے اور اتنی تلواریں ماری کہ حضرت عثمان کا کیا ہے اسی وقت کیا ہے شہید ہو گئے۔ جب ان کی بیوی نے دیکھا کہ اس طریقے سے میرے شوہر کو شہید کر دیا گیا ہے تو وہ چھت کے اوپر گئیں اور لوگوں کو آواز لگائی، اے لوگوں، امیر المومنین عثمان شہید ہو گئے ہیں۔ پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، پورے مدینے میں کیا ہے ایک ماتم کا سما ہے کہ امیر المومنین کو بلوائیوں نے شہید کر دیا۔ 82 سال کی عمر میں ایک بوڑھا انسان وقت کا امیر المومنین، اسلام کی تاریخ میں یہ سب سے پہلا کیا ہے، مسلمانوں کی تاریخ میں یہ سب، آج وہ تلواریں جو غیروں کے خلاف اٹھتی تھیں، آج مسلمانوں کی تلوار مسلمانوں کے خلاف اٹھی ہیں، لیکن یہ قتل کرنے والے اب مسلمان نہیں رہے، یہ دائرہ ایمان سے خارج ہو گئے ہیں، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی وہ سب کے سب لوگ پاگل ہو کر مرے۔ اور اس میں سے ایک شخص وہ تھا کہ اس نے اپنی حسد کی آگ کو اس طریقے سے مٹایا، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو پورے مدینے میں اعلان کرا دیا کہ کوئی بھی شخص کیا ہے عثمان کو کفن نہیں دے گا، کوئی بھی شخص عثمان کو کیا ہے نہلائے گا نہیں، کوئی بھی شخص عثمان کو کیا ہے دفنائے گا نہیں۔ 3 دن تک حضرت عثمان غنی کی لاش اسی طریقے سے گھر میں پڑی رہی، بے یار و مددگار پڑی رہی۔ پورے مدینے میں سکتے کا عالم ہے۔ صحابہ صرف اس بنیاد پر خاموش تھے کہ اگر ہم تلواریں نکالیں گے تو قتل و خون، قتل و غارت گری کا ماحول بنے گا اور پوری مدینے کی گلیاں خون آلود ہو جائیں گی، مدینے کی گلیوں میں مسلمان کا خون بہے گا، اس لیے صحابہ خاموش تھے۔ حضرت عثمان غنی کی لاش پڑی ہوئی ہے، بیوی 3 دن تک اس لاش پر روتی ہیں۔ اب پورے مدینے کے اندر جب سمیا کیا ہے سکتے کا عالم ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں، وہ چھت کے اوپر جاتی ہیں اور انہوں نے کہا، اے باغیوں سن لو کان کھول کر، اگر تم نے عثمان غنی کو دفن کرنے کی اجازت نہیں دی تو میں تمہارے خلاف تلوار لے کر میدان میں آؤں گی اور میں حضرت عثمان غنی کو دفن کروں گی۔ جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان سنا تو باغی لرز گئے، کانپ اٹھے کہ اب نبی کی بیوی میدان میں آ گئی ہے، اب کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے شرط کے ساتھ یہ اجازت دی کہ عثمان غنی کو چند لوگ مل کر رات کی تنہائی میں دفن کریں گے، دن کے اجالے میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت علی، حضرت حسن و حسین نے کیا ان کی تدفین میں کیا ہے ان کو کفن وغیرہ دیا اور رات کی تنہائی میں ان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ آپ قربان جائیے عثمان غنی پر، لوگوں کے جنازوں پر پھول برستے ہیں، لوگوں کے جنازوں پر خوشبو ڈالی جاتی ہیں، لیکن ان باغیوں نے کیا ہے ظلم کی انتہا کر دی، پوری چھتوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی حضرت عثمان کا جنازہ نکلا اس جنازے پر ان باغیوں نے پتھر برسائے، اس جنازے پر پتھر مارے، اور جب وہ جنازہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے قریب سے گزرا، ان کی بیوی نائلہ اپنے ہاتھوں میں چراغ لیے ہوئے ہیں، ان کے آنکھوں میں کیا ہے آنسوؤں کا سمندر ہے، کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، لیکن اسلام میں نوحہ کرنا جائز نہیں ہے، اسلام میں ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت نائلہ اپنی زبان حال سے کہہ رہی ہیں، اے نبی، اے نبی، یہ تمہارے داماد ہیں، آج تمہارے داماد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا اے نبی آج تمہارے داماد کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے کہ چند لوگ جنازے میں ہیں، رات کی تنہائی میں جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، اور جب جنت البقیع کے اندر وہ جنازہ پہنچتا ہے تو باغی کہتے ہیں بالکل کونے میں دفنانا، بیچ میں دفنانے کی اجازت نہیں دیں گے، اور بالکل کونے میں ایک جگہ دی گئی اور وہاں پر کیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دفنایا گیا۔ یہ وہ عثمان ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اپنا پورا مال و دولت لٹا دیا تھا۔ یہ وہ عثمان ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑ گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے پورے مدینے کے فقیروں پر تقسیم کر دیا۔ اتنا مال اسلام کی عظمت کے لیے غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر حضرت عثمان نے خرچ کیا ہے جس کی کوئی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں ملتی ہے۔ لیکن آج اسی عثمان کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے اور ان باغیوں نے زیادتی کری، اور وہ باغی آج بھی سکون سے نہیں بیٹھتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک المناک اور دردناک شہادت ہے، لیکن آج عثمان غنی کی شہادت پر کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا ہے۔ 10 محرم آتے ہی کیا ہے سب باولے و پاگل ہو جاتے ہیں اور یہ ظاہر کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صرف ایک ہی شہید ہے، حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کیا ہے المناک شہادت، دردناک شہادت کسی کی بھی نہیں ہوئی ہے۔
لیکن حضرت عثمان غنی کی شہادت کو نہ تو بیان کیا جاتا ہے، نہ تو کیا ہے اس کو ممبر سے بیان کیا جاتا ہے، نہ اس پر کسی طرح کا جلسہ کیا جاتا ہے۔ آج امت کو یہ ظاہر کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صرف ایک شہید ہے، حالانکہ اسلام کے دامن میں ایک نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں شہید ہیں، اور شہید پر ہم ماتم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ شہید ہمیشہ زندہ ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جتنے لوگ بھی اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو اس لیے ہمیں حضرت عثمان غنی کی سیرت اپنانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں حضرت عثمان غنی کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ امت کو پتہ لگے کہ سب سے مظلوم ترین اگر اس امت میں کوئی شہید ہے تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ